اور ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب جڑ گئے ہیں، پیٹرن ہیں رحمانی 30 کے، امیر شریعت ہیں، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور ویسٹ بنگال کے، ساتھ ہی ساتھ سجادہ نشین ہیں خانقاہ رحمانی منگیر کے۔ سر آپ کو بہت استقبال ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے یہی لینا چاہیں گے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی مسلمان چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو اور تعلیم ہو، اس میں پیچھے نظر آ رہا ہے اتنے سالوں بعد بھی آزادی کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور اس کو ہم لوگوں کو اس سوال کے بجائے میرا خیال ہے کوئی دوسرا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سوال کو تو سچر کمیٹی نے اور اس کے بعد مختلف کمیٹیز نے آلریڈی پروناؤنس کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان ان سب ایریاز میں اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں ان سب میں سب سے نیچے ہیں۔ جی، کیا آپ کو بنیادی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے ان ساری چیزوں کی؟ دیکھیے، بنیادی وجہ ہسٹوریکل ہے۔ بنیادی وجہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں، اگر شاید اس سے بات زیادہ سمجھ میں آئے۔ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایک فلاور پاٹ ہے، ایک گملہ ہے، اور اس میں پھول لگا ہوا ہے اور پھول مرجھا گیا ہے، تو آپ اس میں پھول کے مرجھانے میں آپ کیا کہیں گے کیا ہو گیا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی کلائمیٹ کی طرف دھیان دو، سورج کی کمی ہے، ہوا کی کمی ہے، ہیومیڈیٹی کا ایشو ہے، نیوٹرینٹس کی کمی ہے، یوریا چاہیے، پانی چاہیے، کھاد چاہیے۔ کیا گارڈنر اس کا کیئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ سو ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں جب ہم لوگ پرجا تنتر سے باہر آئے اور ہم لوگوں نے پرجا بننا چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہم لوگ سٹیزن بن گئے، برابر کے شہری بن گئے، تو مسلمانوں نے ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کیا اور حکومت پر اعتبار کیا۔ لیکن جو اسٹرکچرل ایشوز آئے آزادی کے بعد، اس کو گورنمنٹ جو ہے، جو گارڈنر ہمارا ہے، وہ ریزالو کرنے میں ناکامیاب رہے تماماً، یعنی پوری طور پر۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے جو ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں، مثلاً بینک، مثلاً اسکول، مثلاً ہاسپٹل، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، آپ آگے تھوڑا بڑھیں تو ڈیسنٹ مارکیٹس جہاں مسلمان کمیونٹی رہتی ہے، بات یہاں تک آ گئی کہ سچر کمیٹی نے مائنورٹی کانسنٹریٹڈ ڈسٹرکٹس تک کو آئیڈینٹیفائی کر دیا۔ اب جب یہ آئیڈینٹیفائڈ ہو گئے تو اس میں بینکس ہیں کمیونٹیز میں، اسکولز ہیں کمیونٹیز میں، ہاسپٹلز ہیں، مارکیٹس ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو کمیونٹی آگے کیسے بڑھے گی؟ تو جو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اور جو انوائرمنٹ کا جو گارجین ہے، گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ دی اسٹیٹ گورنمنٹس، دے آر ناٹ ہیلپنگ۔ سو ان کو مدد کرنی چاہیے اس انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے میں، ایکوالٹی پرووائڈ کرنے میں۔ جب وہ کریں گے تو حالات بہت بہتر ہوں گے۔ بالکل، اور اس طرح کی جدوجہد میں سبھی لوگ لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس میں کافی کمی دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ کل بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی، اور خاص کر کے تعلیم سے جڑے ہوئے تمام تر اسٹیٹسٹکس ہم نے سامنے رکھے تھے۔ فیصل رحمانی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، بہت ساری وجہ نکل کے آتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر لوپ ہولز حکومت کی طرف سے نظر آتے ہیں، تو وہیں مسلم قوم کی طرف سے بھی بہت سارے لوپ ہولز نظر آتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہی بن گیا ہے کہ جاب نہیں ملے گی، آپ کو کاروبار میں بھی آ جانا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس مائنڈ سیٹ کو بدلا جائے گا؟ کیا یہ ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں گھر کر رہا ہے؟ یقیناً۔ دیکھیے، جاب نہیں ملے گی، یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے اوور دی پیریڈ آف 70 ایئرس اور مور۔ اب اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا جیسے بنا ہے ویسے ٹوٹے گا۔ انگریزی کی ایک بہت اچھی کہاوت ہے کہ وہ یعنی یو کی ناٹ واک آؤٹ آف دا پرابلم دیٹ وچ یو بیہیوڈ ان۔ تو یہ ایک ایکشن تھا جو لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے۔ تو گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا، کمیونٹی کے ٹرسٹ کو جیتنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ مائنڈ سیٹ ٹوٹے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ اپنے آپ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ یہ ون وے اسٹریٹ نہیں ہے۔ سٹیزنری ون وے اسٹریٹ نہیں ہے۔ سٹیزنری جو ہے وہ ٹو وے اسٹریٹ ہے۔ سٹیزنری میں فرسٹریشن ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ تو جب گورنمنٹ اور کمیونٹی دونوں بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے، اور دونوں صحیح نیت سے بات چیت کریں گے اور اخلاص سے بات چیت کریں گے، اور ایک پازیٹیو آؤٹ کم اس کا دکھنے لگے گا، تب یہ مائنڈ سیٹ ٹوٹے گا۔ ایسے یہ مائنڈ سیٹ نہیں ٹوٹ سکتا۔
آپ کو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی مسلمان جو ہیں وہ اپنے ابھی وہ کیا کر رہے ہیں تعلیم کے لیے. میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. جی ابھی مسلمان یعنی وہ اگر نمک خرید رہا ہے تو وہ جی ایس ٹی ٹیکس دے رہا ہے, جب وہ کفن خرید رہا ہے تو جی ایس ٹی ٹیکس دے رہا ہے. سارے انڈینز دے رہے ہیں, سب لوگ دے رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر اب مسلمان کو پڑھانا ہے اپنے بچے کو, تو اس کو اسکول بھی بنانا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے اسکول نہیں بنے ہوئے ہیں. اس کو ٹیچر کا بھی پے کرنا ہے. تو یہ جو مائنورٹی پینلٹی ٹیکس ہے یہ بہت ہیوی وے کر رہا ہے مسلمانوں پہ. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ ختم ہوگا تب جا کر کے لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم بھی بڑھے گی, لوگ اپنا کام بھی کر سکیں گے اچھے سے, اور وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بھرنے کی طرف قدم آگے بڑھائے گا. جی بالکل. کیرلا کی آپ نے بات کہی, کیرلا کی موازنہ باقی ساری ریاستوں سے کرنا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ کیرلا میں حالات کافی بہتر ہیں, لیکن اور بھی ریاستوں میں کافی پیچھے مسلمان نظر آتا ہے. فیصل رحمانی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی میں, مسلم کلچر کو لے کر بھی بات کی جاتی ہے. بہت ساری رپورٹس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مسلم کلچر کی وجہ سے بھی لوگوں کو ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز سے مسلمان کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت میں یا آنے والے وقت میں اوور کم کر پائے گا؟ انمیوٹ کر لیجئے فیصل صاحب, انمیوٹ کر لیجئے. معافی چاہتا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے. ہم سب کو پتا ہے کنٹری از اے ٹیم اسپورٹ, یہ اکیلے نہیں کھیلا جا سکتا. کنٹری از اے سیٹ آف شیئرڈ ویلیوز, اور یہ جو شیئرڈ ویلیوز ہے یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جس پہ ہم سب لوگوں نے دستخط کیے تھے کہ بھائی ہم لوگ ان چیزوں, یہ چیزیں ہمارے لیے سب سے اہم ہوں گی جو ہم سب کو گورن کریں گی. اور اس کے بعد جو ہے, اگر میں پیلا ہوں تو اچھا ہے, تم ہرے ہو تو اچھے, تم نیلے ہو تو اچھے. اب اگر ہم پیلے ہیں اور دوسرا ہرا ہے تو ہرے کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ پیلا ایسا ہے, اور پیلے کو کیوں برا لگ رہا ہے کہ ہرا ویسا ہے. اگر یہ جو برا لگنے والی بات ہے, یہ جو باعث ہے, اگر وہ آپ کے دل میں میرے لیے ہے تو صفائی آپ کی ہونی ہے, میری نہیں ہونی ہے. اور اگر میرے دل میں باعث ہے آپ کے لیے تو صفائی میری ہونی ہے, آپ کی نہیں ہونی ہے. تو ہم لوگوں کو صحیح بات کہنی چاہیے لوگوں سے کہ مگر مسلمانوں کے دل میں ہندوؤں کے لیے کچھ باعث ہے تو ان کو دور کرنا پڑے گا, اور جو ہندوؤں کے دل میں باعث ہے مسلمانوں کے لیے وہ ان کو دور کرنا پڑے گا. بات سچی کہنی پڑے گی اور کھری کہنی پڑے گی, تاکہ پورے ہندوستان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ ایک ملک ہیں جی, اور رہنا ساتھ ہے. اور اگر ساتھ رہنا ہے اور شیئرڈ ویلیوز کے ساتھ رہنا ہے تو شیئرڈ ویلیوز جو کانسٹیٹیوشن نے دکھا دیے, جو پریامبل میں موجود ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, بہت خوبصورت ہیں, اور ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس کے نیچے اگر میں ہرا ہوں, اگر تم پیلے ہو تو تم پیلے ہو رہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہوگی. جی, کافی اہم بات آپ نے بتائی اسی پر. پروفیسر امیتابھ, ترقی کی راہ پر لوگ کافی کوشش کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, جس طرح سے فیصل رحمانی صاحب آپ کی طرف سے بھی کافی کوششیں کی جاتی ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بدلاو ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں ہم ایک بہتر جگہ پر مسلمانوں کو بھی دیکھ پائیں گے؟ دیکھیے, کمیونٹی میں تو یقیناً بدلاؤ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 10 سال پہلے جب رحمانی 11-12 سال پہلے جب رحمانی 30 شروع ہوا تھا تو ایفلوئنٹ مسلمز بھی اپنے یعنی وہ نہیں جانتے تھے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیا چیز ہے. اب اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیا چیز ہے. تو ڈیفینیٹلی تعلیم کی طرف اویئرنیس مسلمانوں کی بڑھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یعنی اور چیزوں کی طرف بھی مسلمانوں کی رغبت بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن صرف تعلیم سے مسلمانوں کی بہتری ہو جائے گی ایسا بھی نہیں ہے. تعلیم ایک بہت بڑا مارکر ہے, سو ڈونٹ گیٹ می رانگ. تعلیم ایک بہت بڑا مارکر ہے, اور اس میں پیچھے رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس میں اگر آگے نہیں جائیں گے تو کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن صرف تعلیم سے ایسا نہیں ہوگا کہ بہتری ہو جائے گی. بہتری اس وقت ہوگی جب ہندوستانی آپس میں بیٹھ کر کے بات کریں گے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو, ہم لوگ ایک دوسرے سے اس قدر نفرتوں میں کیوں تلے ہوئے ہیں. دیکھیے, ابھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان جو ہے وہ اس کو پولیٹیکل پاور نہیں مل رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھے گا اور ایجوکیشن میں رہے, اور وہ جو ہے وہ انویزیبل ہو جائے تھوڑے دیر کے لیے. تو آلریڈی انویزیبل ہے, تبھی یہ ساری پرابلمس ہیں. اگر اس کو ویزیبلٹی نہیں ملے گی, اگر وہ اپنی بات نہیں کہے گا
تو وہ باکس میں بند ہوگا اور وہ فرسٹریٹڈ ہوگا. تو میرا خیال یہ کہ ہم لوگوں کو ایکویشن کو اتنا سمپلیفائی نہیں کر دینا چاہیے کہ تمام خیر اور تمام بہتری صرف ایجوکیشن سے آئے گی. یقیناً ایجوکیشن سے ریڑھ کی ہڈی ضرور مضبوط ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم لوگ جیسے کہ ابھی امیتابھ کنڈو صاحب کہہ رہے تھے اور جیسے کہ ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ ADB کی جو رپورٹس ہیں، اور اگر انڈیا کو 21st سینچری میں آگے بڑھنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سٹیزنز کا اتنا بڑا حصہ خوش نہیں ہو اور انڈیا آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے، بالکل. تو اس معاملے کو لے کر کس طرح سے اور کیا کچھ چیزیں سامنے آئیں گی اس پر بھی دیکھنا ہوگا، کس طرح سے غور و خوض کیا جائے. آپ نے واضح بات کہی کہ ہر ایک چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، صرف تعلیم سے ہی اور صرف روزگار سے ہی بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی، پورے ملک کو ایک ساتھ چلنا ہوگا. آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ اس چرچا میں شامل ہونے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.